السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 15۔ صبح سے شام اور اب رات ہو چکی تھی، مگر اب تک وہ اس کے کمرے میں بند تھی۔ اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ جب حاشر اسے یہاں لے کر آیا تھا تو کچھ ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے تعبیر والے کمرے کو باہر سے لاک کر دیا تھا۔ تب سے اب تک وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یقیناً وہ حاشر کی نیت سب سمجھ چکی تھی، مگر سچ تو وہ اب بھی نہیں جانتی تھی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی کنویں سے نکل کر کھائی میں جا گری ہے۔ وہ اب صحیح معنوں میں پچھتا رہی تھی۔ آخر کیا قصور ہے میرا جو بار بار میرے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ وہ صرف آنکھوں کو مزید رگڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ یہاں سے کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا سامان موبائل سمیت گاڑی میں تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا، اپنی چھوٹی سی ناک کو رگڑتے ہوئے زیر لب کہنے لگی۔ آج پھر سے اس کی عزت پر بنائی تھی۔ یا اللہ پاک، کوئی تو راستہ بنا، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ میں نے یہاں آ کر اور اس گھٹیا انسان پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری عزت کی حفاظت فرما۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر ہی رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا اور سامنے سے حاشر 2-3 مردوں کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا، جس پر وہ اپنے سر پر دوپٹہ کر کے کھڑی ہوئی اور نفرت بھری نگاہوں سے حاشر کو گھورنے لگی۔ اوپس، سو سوری، میں زیادہ لیٹ ہو گیا۔ وہ کیا ہے نا پروڈیوسر سر صاحب کے ساتھ مصروف تھا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح کہتا ہوا ہنسنے لگا، جس پر تعبیر سرخ آنکھیں لیے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ آپ اس قدر گھٹیا انسان نکلیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ آپ کا یہ چھپا ہوا چہرہ بہت جلد سب کے سامنے آئے گا۔ وہ کڑوے لہجے میں کہنے لگی، جس پر حاشر کمینگی سے ہنسا۔ ریئلی؟ اور کون لائے گا میرا یہ چہرہ سب کے سامنے؟ تم، جو کچھ دیر بعد خود ایک وحشی پروڈیوسر کی گرفت میں آنے والی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کا سودا کر چکا تھا؟ کیا واقعی وہ اتنا ہی گھٹیا انسان تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ اس قدر گر سکتے ہیں؟ تعبیر چیخی تھی، جس پر حاشر کا کہا نکلا۔ میں تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں مس تعبیر علی۔ اب پیار سے تو تم نے ماننا نہیں تھا، اس لیے سوچا کیوں نہ چپ چاپ تمہارا سودا کر کے تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ بس کر دے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر خوف خدا ہے بھی یا نہیں؟ وہ اونچی آواز میں کہنے لگی۔ میں اپنا خدا خود ہوں۔ تیار ہو جاؤ سرمد صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑنے لگا، جس پر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ ویسے ماننا پڑے گا، بہت خوش نصیب ہو تم، ایک سے ایک لڑکی دکھائی ہے سرمد صاحب کو میں نے، لیکن انہیں لاکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ پسند آیا ہے، وہ بھی تم۔ اچھی خاصی رقم ملے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ حاشر کمینگی سے کہتا ہوا گھسیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ باقی کے تینوں مرد شاید اس نے تعبیر پر نظر رکھنے کے لیے باہر رکھے ہوئے تھے، اب اس کے پیچھے چلنے لگے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، کچھ تو خیال کرو، کل کو تمہارے آگے بھی بیٹی ہوگی۔ وہ مسلسل چیخی چلائے جا رہی تھی، مگر وہ گھٹیا انسان جس پر پیسوں کا بھوت سوار تھا، وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک بہت بڑے کمرے میں لایا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بس کچھ دیر اور انتظار، پھر آگے اس کا زوردار کہا نکلا تھا، جبکہ ساتھ ہی ایک زنانہ کہا بھی سنائی دیا تھا۔ جس پر تعبیر کی نظر دوسری طرف پڑی تو وہ حیران کن انداز میں اس بے شرم لڑکی کو دیکھنے لگی، جو اس وقت نازیبا کپڑوں میں ملبوس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ردا ریاض تھی۔ اب وہ صورتحال سمجھ چکی تھی۔ یہ دراصل ایک گٹھ جوڑ تھا، یہ ملی بھگت تھی جو آتش اور تعبیر دونوں کے خلاف سازش تھی۔ ردا چلتی ہوئی تعبیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور شیطانی انداز میں مسکرانے لگی۔ تمہیں کیا لگا تم آتش کو مجھ سے چھین لو گی اور میں ایسا ہونے دوں گی؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں آتش کو تم سے دور نہ کر سکی، میں اس کے دل سے تمہیں نہ نکال سکی، لیکن اب جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی محبت کسی اور کے ساتھ بستر، پورے الفاظ کہے بنا وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں ایک عجیب ہی جلن تھی جو تعبیر محسوس کر چکی تھی، مگر تعبیر اس کے الفاظ پر حیران تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا آتش کیوں تعبیر کو اپنے دل میں رکھ رہا تھا؟ جو وہ نکالنے کی بات کر رہی تھی؟ کیا ہوا؟ انجانوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ آتش کی تم پر نظر ہے؟
کتنی معصوم بھی نہیں تم کہ اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس نہ کر سکو۔ ردا نے نفرت سے چور لہجے میں کہا۔ تعبیر اب بے یقینی سے اپنا سر تھامے زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، آتش کا لہجہ، اس کا رویہ اب کافی بدل گیا تھا۔ وہ اب اس سے ٹھیک سے پیش آتا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں جانتی تھی جو ردا اسے بتا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، تم لوگوں نے مل کر سازش کی ہے نا ہم دونوں کے خلاف؟ تعبیر نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے دیکھ کھڑے دو وجودوں کو دیکھا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم لوگوں نے مل کر یہ سارا کھیل کھیلا تھا نا؟ یعنی آتش سر کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ یعنی تم نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا؟ اب اسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی۔ ردا آج اس کی نظروں سے بری طرح گر چکی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے میں نے کتنا سمجھایا کہ وہ تم جیسی عام لڑکی سے دور رہے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ نہ جانے کیا ہے تم میں ایسا کہ اتنا بڑا اسٹار تم پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہے۔ وہ جس کی ایک جھلک کے لیے کروڑ پتی باپ کی بیٹیاں تڑپتی ہے، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ردا اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تعبیر اس کی باتوں پر حیران تھی۔ کیا یہ سب واقعی میں سچ تھا؟ کیا واقعی آتش اسے محبت کرنے لگا تھا؟ تبھی ہمیشہ وہ اس کا گرتا ہوا دوپٹہ تھام لیا کرتا تھا۔ چاہتا تو وہ اس کے ساتھ غلط کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ آپ لوگ کتنے گھٹیا ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا آپ لوگوں پر، ایک دن وہ رب آپ کو منہ کے بل گرائے گا۔ وہ غصے سے پھنکانے لگی، جس پر حاشر نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو جکڑا اور اس کے چھونے پر اچھی طرح اچھلی تھی، مگر مزاحمت بیکار رہی۔ بند کرو اپنی بکواس، اور جب تک سرمد صاحب نہیں آ جاتے تب تک اپنی زبان بند رکھنا۔ باقی اگر ان کے سامنے تم نے یہ زبان کھولی تو رحم تو وہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ اب تم اور وہ اس پورے اپارٹمنٹ پر اکیلے ہوں گے، خوب جشن منانا۔ حاشر نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا اور ردا کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ان چند مردوں میں سے ایک نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی۔ وہ زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کو بچا سکے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، یا اللہ پاک میری مدد کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ دروازے سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، اور یہ حال اس کی اپنی حماقت کی وجہ سے تھا۔ دوسری طرف، کیا اس کا مطلب یہ دونوں مل چکے ہیں؟ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آتش ان کی ساری باتیں کال پر سن چکا تھا، کیونکہ ان تین مردوں میں سے ایک بازل کا بھیجا گیا جاسوس تھا۔ بازل اس وقت آتش کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے جاسوس کے ذریعے ساری باتیں آتش کو سنا چکا تھا۔ وہ لوگ یہ بھی جان گئے تھے کہ حاشر اس وقت اپنے کس اپارٹمنٹ پر موجود ہے۔ سر آہستہ چلائیں، بازل اسے غصے میں دیکھ کر کہنے لگا۔ کیونکہ آتش جس انداز سے تیز رفتار میں گاڑی بھگا رہا تھا، یقیناً اس کا صحیح سلامت پہنچنا مشکل تھا۔ آتش نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ جسٹ شٹ اپ، اس کی عزت خطرے میں ہے اور تم کہہ رہے ہو آہستہ چلاؤں؟ آتش نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اب گاڑی دوڑنے کی بجائے اڑ رہی تھی، جبکہ بازل دل ہی دل میں اپنی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ کب سے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی اپنے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، جب بڑی آہستگی سے دروازہ کھلا اور ایک بڑی عمر کا لمبا چوڑا شخص دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کمینگی جھلک رہی تھی، کلیجی مائل ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار تھی۔ تعبیر اس انسان نما آدمی کو دیکھ کر بہت بری طرح سے ڈری تھی۔ تم ہو وہ پری جسے میں نے تصویر میں دیکھا تھا، مگر تم تو تصویروں سے کئی زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ وحشی انسان ایک ایک الفاظ چباتے ہوئے ادا کرتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جس پر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پیچھے کو ہونے لگی۔ ڈرو مت، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، بہت پیار دوں گا تمہیں آج، منہ مانگی رقم بھی دوں گا۔ سرمد کہتا ہوا اسے سرتا پیر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اپنے رخساروں پر رقص کرتے ہوئے، آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑتی ہوئی۔ اسے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے گھورنے لگی۔ قریب مت آنا میرے، دور رہے مجھ سے۔ تعبیر ڈری تھی۔ جب وہ لپک کر اس کے بازوؤں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا، وہ اچانک سے دیوار پر جا لگی۔ سرمد کا ایک زوردار قہقہا نکلا، جس پر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شاید تمہیں آج سے پہلے کسی نے چھوا؟ نہیں، میں نے صرف ایسا سنا تھا، لیکن تم تو واقعی مجھے فریش پیس لگ رہی ہو۔ وہ دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگا۔ تعبیر نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر رخ بدلا۔ وہ تو اسے چھو کر دور کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔
اللہ पाक कोई मौजज़ा कर दे, कोई फरिश्ता भेज दे, मुझे इतने बड़े जुल्म से बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले मेरे रब। वो दिल ही दिल में मुसलसल गिड़गिड़ा रही थी, आंसू तेजी से उसके चेहरे को भिगो रहे थे। अभी सरमत उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता, तब ताबीर ने बराबर रखा वाज उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। वो भागती हुई दरवाजे की जानिब लपकी, मगर वो भेड़िया अपने जख्मी माथे का खून साफ करते हुए खूंखार नजरों से उसे घूरता हुआ उसका बाजू पकड़ने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिस पर सरमद ने उसे बेड पर पटका। अभी वो उस पर झुकने की कोशिश करता, जब ताबीर ने पूरी ताकत से उसे दूर धक्का दिया। अलबत्ता वो पीछे तो ना हुआ, मगर उसका जोरदार थप्पड़ ताबीर के रुखसार की जीनत बन गया। वो फटी फटी नम आंखों से उसे देखने लगी। समझती क्या है खुद को? हाँ, तुझ जैसी हजारों को मैं उनकी औकात याद दिला चुका हूँ, तुझे भी दिलाऊंगा, और तुझे इस आतिश दुर्रानी के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझी? वो बेगैरत इंसान उस नाजुक सी लड़की के जबड़े दबोच कर चीखा था। वो डरी सहमी मुसलसल रोए जा रही थी। बहुत नाज है ना तुझे अपनी इज्जत पर, अपनी खूबसूरती पर। अब देख मैं तेरी खूबसूरती का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। अभी वो हाथ आगे बढ़ाकर उसे कांधे से दुपट्टा खींचता, अचानक से दरवाज़ा बजने लगा। वो सुर्ख आंखें लिए बाहर खड़ा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ताबीर, ताबीर, तुम ठीक हो ना? वो डर और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ताबीर आतिश की आवाज़ सुनकर बेसब्री सी हुई थी। उसे वो फरिश्ता लगा था, आज दूसरी बार वो उसे बचाने आया था, जबकि सरमद बेयकीनी से बंद दरवाजे को घूर रहा था। आतिश, प्लीज़ मुझे बचा ले, प्लीज़। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आतिश की मौजूदगी महसूस करके उसके दिल को सुकून सा मिला था। एक उम्मीद जागी थी, मुसलसल आतिश को पुकार रही थी, जो दरवाजे पार दीवाना वार उसे बचाने के लिए बिदक रहा था। आखिरकार एक झटके से दरवाज़ा खुला। वो बड़े बड़े डग भरता हुआ अंदर को आया। एक झटके से सरमद का गिरेबान पकड़कर उसे दूर ढकेला, जिस पर वो शीशे के टेबल पर जा गिरा। उसका चेहरा शीशे के टुकड़ों की वजह से खूनम खून हो चुका था। ताबीर, वो भपरे हुए शेर की तरह जमीन पर पड़े उस शैतान को घूर रहा था, मगर इस वक्त उसका दिल ताबीर के लिए तड़प रहा था। वो अपनी नीली आंखों में सुर्खी के साथ साथ ताबीर के बे इंतहा फिक्र लिए उसे पुकारने लगा। आतिश। वो बेसाख्ता उसकी जानिब दौड़ी और आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। वो आंखें बंद करे उससे करीब महसूस करके शायद खुद को सुकून बख्श रहा था। वो उसके सीने पर सर टिकाए मुसलसल रोए जा रही थी। इस मुश्किल वक्त में आतिश उसे अपना सा लगा था। ताबीर, उसने कुछ किया तो नहीं ना? बताओ मुझे। हाँ। आतिश दोनों हाथों से ताबीर के रुखसारों को थामे बेफिक्री से सवाल करने लगा, जिस पर वो सुर्ख आंखों से नफी में सर हिलाने लगी, मगर उसके गाल पर उंगलियों के सुर्ख निशान आतिश की रगें उभारने के लिए काफ़ी थे। उसने हाथ उठाया है तुम पर? वो सख्त लहजे से पूछने लगा, जिस पर ताबीर ने नजरें झुकाई। एक पल भी ज़ाय किए बिना आतिश ने पीछे मुड़कर ज़मीन पर पड़े आदमी को गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया और उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। वो मुंह ही वो मुंह पर हाथ रखे खड़ी आतिश का गुस्सा देख रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ताबीर पर हाथ उठाया? हाँ। आतिश ने उसका सर सामने लगे शीशे पर मारा, जिससे उसका चेहरा मजीद जख्मी हो गया। वो शख्स बिल्कुल निढाल हो चुका था। उसने अब तक कोई मज़ाहमत नहीं की थी। तेरी जुर्रत तो मेरी तेरी जुर्रत कि तूने मेरी ताबीर पर गंदी नज़र डाली, मैं तेरी नस्लें तबाह कर दूंगा। आतिश मुझसे उसे पटका जा रहा था, कभी खड़ी खड़ी कभी खड़ी पर कभी कमरे में मौजूद शीशों पर। वो शख्स अब बेहोशी की हालत में था। अभी आतिश का गुस्सा कम हुआ न था कि उस शख्स का एक ज़ोरदार कहकहा निकला, तो तुमने आने में बहुत देर कर दी है एडी। सरमद अपनी खुलबंद होती आंखों से आतिश को देखकर हंसा जा रहा था। आतिश के दिमाग की रगें फट रही थी। वो इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो किसी की भी जान ले सकता था। क्या मतलब है तेरा? हाँ बोल। आतिश ने एक और ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा, जिससे उसका पूरा मुंह सूजने लगा, मगर वो अब तक अपनी मकरूह मुस्कुराहट के साथ हंसा जा रहा था। आतिश के सर पर खून सवार था और पूरी कुव्वत से उसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। मतलब ये कि तुम्हारी तहबीर को मैं छू चुका हूँ, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रही। वो पूरे इस्तेहकाक से झूठ बोलने लगा, जिस पर आतिश उसे मजीद घूरने लगा। आतिश का बस नहीं चल रहा था वो उस बेगैरत घटिया इंसान को कच्चा चबा जाए। ताबीर ये अल्फाज सुनने के बाद ज़मीन पर बैठती चली गई। आतिश ने एक नज़र ताबीर को देखा था। ताबीर को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर वो शख्स इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता था? ताबीर ने आतिश को देखा। एक डर उसके दिल में उठा था। क्या आतिश उस शख्स की बात पर यकीन कर चुका था? वाकई हाँ,
وہ بڑی غور سے اس شخص کو آنکھوں میں اپنی پرکشش نیلی آنکھوں کو گاڑتے ہوئے زیر لب گویا ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ پیچھے کر کے کوٹ میں سے گن نکالی، جس پر وہ شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسی ہاتھ سے تو نے تعبیر کو چھونے کی کوشش کی تھی نا؟ اسی ہاتھ کی انگلیوں سے سرخ نشانات ہیں نا اس کے رخسار پر؟ آتش نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ تعبیر آتش کے ہاتھ میں پستل دیکھ کر آتش کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کے ایک ایک الفاظ پر اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آتش نے وقت ضائع کیے بنا پستل لوڈ کی اور اس شخص کو ایک جھٹکے سے زمین پر پٹکا، جس سے وہ منہ کے بل جا گرا۔ آتش نے اس کے ایک ہاتھ پر اپنا پاؤں گاڑا اور دوسرے ہاتھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ شخص بہت بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ تعبیر کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بھیج گئی تھی۔ آتش پورے جنون کے ساتھ اس کے ہاتھ پر مسلسل گولیاں چلائے جا رہا تھا۔ اسے لگا اس کا ہاتھ ختم ہو چکا ہے۔ بازل جو باہر کے گارڈ سے نمٹ رہا تھا، فائرنگ کی آواز پر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر پلیز قابو پائے، خود پر یہ مر جائے گا۔ ارے مرتا ہے تو مر جائے، مجھے کون سا اس سے مجرا کروانا ہے ہاں؟ بازل نے بمشکل اس کے ہاتھ کو روکنا چاہا، جس پر آتش نے غصے سے اسے دور ڈھکیلا۔ آتش کے غصے کو دیکھ کر بازل بالکل ساکت سا رہ گیا تھا، مگر جب اس کی نظر زمین پر بے ہوش پڑی تعبیر پر گئی تو بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ مس تعبیر، او مائی گاڈ سر یہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ ابھی بازل قریب آ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا جب آتش بھاگتا ہوا ایک جھٹکے سے اسے دور ڈھکیل کر تعبیر کے پاس آیا۔ مطلب صاف تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی دوسرا شخص تعبیر کو چھوئے۔ تعبیر، آنکھیں کھولو تعبیر۔ آتش اپنے خون سے بھرے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھامے اس کے رخسار کو تھپکنے لگا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں تعبیر کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبائے اس میں پناہ چاہ رہی تھی۔ تعبیر! آتش نے پستل دور پھینک کر تعبیر کو اپنے سینے سے لگایا۔ بازل نے اس پستل کو اٹھا کر اپنے پاس رکھا۔ وہ آتش کے پاس آیا۔ آتش کی آنکھیں نم تھیں۔ تعبیر مسلسل بے ہوشی کی کیفیت میں آتش کا ہی نام پکار رہی تھی۔ سر اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ مس تعبیر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ سرمت پر کسی نے جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ بات کسی کے کانوں تک پہنچی تو میڈیا یہاں آنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گی۔ بازل کی بات پر آتش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جس پر بازل نے گردن جھکا لی۔ سر میں جانتا ہوں یہ اس لائق نہیں کہ اسے بخشا جائے، لیکن فی الحال ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اس کا جو حال اب آپ نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا اس کا یہ ہاتھ اب کبھی بھی کام کرے گا۔ بازل کی بات پر پہلی بار اس نے اس کی بات مانی اور تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ بازل نے اپنے آدمیوں کو کہہ کر اس اپارٹمنٹ سے تمام ثبوت مٹا دینے کا حکم دیا تھا، تاکہ اگر پولیس یہاں آئے تو نام آتش پر نہ آئے۔ وہ اس وقت تعبیر کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اب تک بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آتش اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر تعبیر کا چیک اپ کروایا، جس پر ڈاکٹر نے اسے سکون کی میڈیسن لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اسے ہوش آ جائے گا، مگر 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اب تک بے ہوش تھی۔ آتش کو اس کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کاش وہ اسے پہلے ہی اپنا بنا چکا ہوتا، اس پر ہر طرح کے حقوق رکھتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی بلکہ اس کی باہوں میں محفوظ ہوتی۔ آتش! وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اپنے قریب بیٹھے آتش کو پکارنے لگی، جس پر آتش بے صبری سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ آتش کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو آتش کو تکلیف دے رہے تھے۔ تعبیر! میں یہی ہوں۔ آتش نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی آتش کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ تعبیر اس کا سہارا لے کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری تعبیر؟ آتش نے فکر مندی سے پوچھا۔ جو گمان میں تھی کہ آتش اس پر غصہ کرے گا، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو اس سے پہلے سے بھی کئی زیادہ نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ آتش کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر وہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب آتش نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آتش کی بات پر وہ نظر جھکا گئی، جس پر آتش نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تعبیر! میں بہت ڈر گیا تھا۔ سرخ نیلی آنکھوں سے آج پہلی بار طوفانی برسات ہونے لگی تھی۔ تعبیر کو کھونے کا ڈر اس کی آنکھوں میں صاف واضح ہو رہا تھا۔ غلطی میری ہے۔ کاش میں آپ کی بات مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ میری وجہ سے آپ کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔
ताबिर की आंखों से आंसू अब भी निकल रहे थे। आतिश के चेहरे के तासुरात बेहद तकलीफदा थे। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर पाता। वो अपने दोनों हाथों से उसका हाथ थामे उस पर पेशानी टिकाए आज पहली बार रो रहा था। वो बड़ी हैरत से उसके अश्कों को आज पहली बार बहता देख रही थी। आतिश ने सर उठाकर उसकी नम आंखों में देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था ताबीर। मुझे मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा, हमेशा के लिए। एक हिचकी लेकर तड़पते हुए मुखातिब हुआ। वो खामोशी से यूं ही साखिस सी उसे देख रही थी। मुझे ये आज पता चला है कि कितनी ज़रूरी हो तुम मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। आज आतिश की आंखों में उसके लिए सच्चाई थी। आतिश के दिल में ताबीर के लिए पाकीज़ा जज्बात थे। ये बात उसे अब समझ आई थी। वो शुरू में चाहकर भी उसके लिए गलत ना सोच सका। वो उसे कभी गलत निगाह से देख भी ना सका, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था, एक सच्ची मोहब्बत जो ना सिर्फ उसे ताबीर की इज्जत की हिफाजत बल्कि उसकी फ़िक्र, उसका ख्याल करने पर भी उकसा रही थी। क्या रिदा ने कुछ मुझे बताया था? क्या रिदा ने जो कुछ मुझे बताया था वो सब सच था? वो अपने दिल से सवाल करने लगी, मगर सामने रोते हुए शख्स से ना पूछ सकी। वो नहीं चाहती थी आतिश उससे इस बारे में कोई भी बात करे। वो आतिश की नज़र में इस बात से अनजान रहना चाहती थी। ताबीर ने अपना हाथ पीछे खींचा, जिस पर वो उसे संजीदगी से देखने लगा। आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ताबीर ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। उसका अंदाज अचानक से क्यों बदला था, वो कुछ समझ ना पाया था, मगर इस वक्त वो डरी हुई थी, इसलिए आतिश उससे थोड़ा फासला कायम करके बैठ गया। तुम ठीक हो ना ताबीर? एक और बार उसने फिक्रमंदी से सवाल किया, जिसमें ताबीर ने हाँ में सर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। कुछ देर तक उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। वो समझ चुका था फिलहाल तन्हाई जाती है। तुम आराम करो, मैं मेड से कहकर खाना भिजवाता हूँ। पता नहीं तुमने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो नर्म से लहजे में कहता हुआ बेड से उठकर जाने लगा। रुके, कहो, मुझे अपने रूम में जाना है। होश तो उसे अब आया था कि वो आतिश के रूम में मौजूद थी। वो जैसे ही उठने लगी उसे अचानक से चक्कर आने लगे, जिस पर आतिश ने उसे संभाला और वापस बेड पर बिठाया। तुम यहीं पर आराम करो, मुसलसल भूख प्यास की वजह से बहुत वीकनेस हो गई होगी, जब भी तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। मैं खाना भिजवाता हूँ, तुम मेडिसिन लेकर आराम करो। कल जब तुम्हारी तबीयत बेहतर लगी तो तुम अपने रूम में वापस चली जाना। आतिश की बात पर वो परेशान होने लगी। ये कैसे मुमकिन था? वो उसके रूम में कैसे रह सकती थी? ये बिल्कुल भी मुनासिब ना था। आतिश पलट कर जाने लगा। मगर आप, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो रूम लॉक कर लेना। वो उसको उसकी सोचों से बाखबर था, इसलिए संजीदा अंदाज में कहता हुआ रूम से चला गया, जबकि वो बस यही सोच रही थी कि वो दोबारा उसका सामना कैसे करेगी। आतिश उसके लिए जज्बात रखता था, ये जानने के बाद उसका आतिश के सामने नॉर्मल रहना इंतहाई मुश्किल अमल था। बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरी खातिर ही जी रहा है। खूब अंधेरे कमरे में खिड़की के पास बैठा मुसलसल कश पर कश लगाए सरमाई धुआं हवा के सुपुर्द कर रहा था। खिड़की के बाहर से आती चांद की मध्यम सी रोशनी उसकी नीली आंखों को चमकदार बना रही थी। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर ही जी रहा है। शहादत और जन्नत की उंगली के दरमियान सिगरेट दबाए वो दूसरे हाथ से अपने बालों को सहलाते हुए मुसलसल बस एक ही बात सोच रहा था। जब रिदा उसे सब कुछ बता चुकी थी तो वो अनजान क्यों बन रही थी? क्या ये सब वो जान कर रही थी? तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। आतिश दिल ही दिल में इरादा कर चुका था, अब मजीद वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो उसे अपना बना कर रहेगा। वो उसे अब कभी खुद से दूर जाने नहीं देगा। क्यों ताबीर, आखिर क्यों क्यों तुम सब जानते बूझते हुए भी अनजान बन रही हो? क्या तुम्हें अभी मुझ पर कोई शक है? क्या तुम्हें मेरा धड़कता हुआ दिल अब भी मुतासिर ना कर सका? वो ज़ेरे लब गोया हुआ उसकी आंखों के सामने ताबीर का चेहरा गर्दिश कर रहा था। कई आंसू टूट कर चेहरे पर रक्स कर रहे थे, दिल तेज रफ्तार में धड़क रहा था। ताबीर का जुनून अब दिल से सर पर सवार हो चुका था, मगर अब मजीद नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला कर रहूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर ला कर रहूँगा। तुम्हें मेरे जज्बातों को समझना होगा ताबीर, वरना तुम्हारी मुसलसल बेरुखी से मेरा ये दिल टूट जाएगा। वो कश लगाता हुआ खुद कलामी करने लगा। आज जो कुछ भी हुआ था, इन सब का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रहा था। आतिश की आंखों के सामने आज वाला मंजर घूमने लगा। वो मुट्ठियां भीज गया, किस तरह वो गैर मर्द ताबीर पर गंदी नज़र रखकर आगे बढ़ रहा था।
نہیں، مجھے بھروسہ ہے تم پر تعبیر، تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں اب خود سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں کروں گا، میں تمہارا دل چرا کر رہوں گا۔ دیکھنا، ایک دن تم پورے ہوش و حواس میں مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی، اور اس دن میں تمہیں اپنی شدت بھرے لمس سے دوچار کروں گا۔ تب تمہیں پتہ چلے گا، آتش درانی کے اصل لمس جنونیت کے حقدار صرف تم ہو۔ یہ جنونیت صرف تمہارے لیے ہے تعبیر۔ سامنے لگے شیشے پر پوری قوت سے مکہ مار کر وہ اپنا ہاتھ تو زخمی کر چکا تھا، مگر اس کے دل میں جو ارادہ تھا وہ اب اسے پورا کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، وہ اب مزید اپنی محبت سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے ڈر خود کے بجائے محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ ردا ریاض کا جھوٹ پکڑا گیا۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے، گزشتہ دنوں پہلے اداکارہ ردا ریاض نے مشہور اداکار آتش درانی پر زیادتی کا الزام لگایا تھا، وہ اب جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا جب سامنے لگے LED پر ردا ریاض کی تصویر دکھائی جانے لگی۔ آتش درانی کے کانوں میں پڑتی خبر اس کے لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ لے آئی، اور وہ اپنی مخصوص مغرورانہ مسکراہٹ لیے اب LED کو تک رہا تھا۔ ان کی وائس ریکارڈنگ لیک ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا انحراف کیا ہے کہ گزشتہ دنوں پہلے انہوں نے جو الزام آتش درانی پر لگایا تھا وہ جھوٹ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں، اداکارہ ردا ریاض کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد ان کے اپنے فینس ان کے مخالفین بن گئے۔ آتش درانی نے ایک گہری سانس لی اور برابر رکھے شراب کے گلاس کو تکنے لگا۔ بازل کے چھوڑے ہوئے جاسوس نے نہ صرف ردا ریاض کی وائس ریکارڈنگ کی بلکہ اسے ایڈٹ بھی کیا تھا، جس سے ردا کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دے رہی تھی، کیونکہ آتش نے اسے کہیں بھی تعبیر کا نام لانے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا تعبیر کا نام کسی طرح بھی منظر عام پر آئے، ورنہ بازل کے پاس اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ ردا اور حاشر مل کر اس ایک معصوم لڑکی کا سودا کر چکے تھے۔ اگر یہ بات میڈیا پر آ جاتی تو نہ صرف حاشر اور ردا پر سب تھو تھو کرتے بلکہ ان کا بنا بنایا گیا نام بآسانی مٹی میں مل چکا ہوتا، مگر آتش نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر کی عزت پر کسی بھی طرح سے حرف آئے، اس لیے اس کے حکم پر بازل نے ابھی صرف ردا کا جھوٹ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، جس میں اب وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ آتش اب سکون میں تھا، شاید تعبیر اب اس پر بھروسہ کرنے لگ جائے۔ کیا وہ اٹھ گئی ہوگی؟ اٹھ گئی ہے؟ جی صاحب جی، آتش کے پوچھنے پر ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، تعبیر کبھی بھی اتنا نہ سوتی تھی، یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے اب بھی کترا رہی تھی، مگر وہ اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ اب تک اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آتش نے باہر سے ہی دروازہ نوک کیا، جس پر اس نے بڑی آہستگی سے آ جانے کا کہا۔ جب وہ اندر آیا تو اپنے بیڈ پر چادر اوڑھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ وہ جو نوک کرنے پر ملازمہ سمجھ رہی تھی، اب آتش کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی، اور وہ ایک نظر سامنے لگے LED پر چلتی نیوز پر ڈال کر بیڈ پر تعبیر کے سامنے آ بیٹھا۔ تعبیر نے جلدی سے LED بند کیا۔ جی اللہ پاک کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہوں۔ تعبیر نے نظر جھکا کر جواب دیا تو وہ اس نے نظریں ملانے سے بھی کترا رہی تھی۔ آتش اس کا ریئیکٹ نوٹ کر چکا تھا۔ تعبیر نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تبھی آتش کی نظر اس کے گلے میں موجود لاکٹ پر گئی جو اس کے نام کا تھا۔ آتش کے دل میں اندر تک ایک سکون کی لہر دوڑی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اسے اپنے گلے سے اتار نہ پائی تھی۔ تم نے بریک فاسٹ کیا؟ آتش نے سنجیدگی سے نرم لہجے میں سوال کیا۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہے، وہ نظر جھکائے جواب دینے لگی۔ تو روم سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تمہیں طبیعت میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے تو کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ ایک دم اسے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن لے رہی ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ آتش نے اس کے چہرے کو بھرپور انداز میں دیکھا جہاں حیا کے رنگ نمایاں تھے۔ تعبیر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تم کن سوچوں میں الجھی ہوئی ہو؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ تعبیر نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے نظر جھکا لی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ وہ بھی آتش تھا، نہ جانے وہ کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ تعبیر کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔
میں نے نیوز دیکھی تھی۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتا جب تعبیر نے کہنا شروع کیا شاید وہ اس کے ارادے بھاپ چکی تھی۔ ردا نے جو کچھ کیا وہ سب جان کر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بہت غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ شرمندہ سی نظر جھکائے کہنے لگی، جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ تمہارا مجھے غلط سمجھنا جائز تھا، لیکن اب تو سامنے سچ آ چکا ہے نا۔ آتش کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی جیسے آتش کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو ان سب سے۔ لیکن میں ایک نہیں تھی آتش۔ نہ جانے کتنے لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بات مکمل کرنے لگی تھی، تبھی وہ بول پڑا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے کہ تم میرے لیے کیا سوچتی ہو۔ آتش نے دھیمے مگر سخت لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، جو اس کے الفاظوں کے سچ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ جانتا ہوں، ایک مشہور شخص کے لیے اس کی شہرت زندگی کی طرح ضروری اور اہم ہوتی ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے بہت لوگوں نے غلط کہا ہوگا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہوگی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے دکھ ہوا تھا جب تم میرے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے آتش کے لہجے میں عجیب سی اداسی محسوس ہوئی تھی، جیسے واقعی کچھ بہت برا ہوا ہو اس کے ساتھ۔ اسے کچھ برا لگا ہو۔ اس کی پرکشش نیلی آنکھوں میں جہاں تعبیر نے اپنے لیے چمک دیکھی تھی، وہیں ڈر کے ساتھ ساتھ بہت اداسی بھی دیکھی تھی۔ میں بہت بری طرح سے ہارا تھا جب تم نے مجھے انجان نظروں سے دیکھا تھا۔ تعبیر، میں پوری دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے لیے پتھر تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے جب تم مجھے یوں انجانوں کی طرح دیکھتی ہو۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کے قریب آ کر ایک عجیب سے جنون اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ جہاں تعبیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، وہیں آتش کی آنکھیں سرخی سی ہونے لگی تھیں۔ آتش نے آگے بڑھ کر تعبیر کا ہاتھ تھاما۔ اس اچانک والے انداز پر وہ چونک کر پیچھے ہونے لگی، مگر آتش کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ مسلسل سرخ آنکھیں لیے اسے تک رہا تھا۔ اچانک سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، ایک اشک ٹوٹ کر چہرے پر بہنے لگا۔ وہ بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تعبیر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کرو اس سے، کیا میں تمہیں اب بھی غلط لگتا ہوں؟ کیا میں تمہارے بھروسے کی بھی لائق نہیں ہوں؟ تعبیر، مت دیکھو مجھے ایسی نظروں سے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ یوں اچانک کیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا بولے جا رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، جس سے وہ دونوں ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ اچانک سے تعبیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو آتش نے بھی فاصلہ قائم کیا۔ آ جاؤ، وہ فرض اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہنے لگا۔ اس پر تعبیر نے بھی جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی پوچھی۔ ملازم اجازت طلب کر کے اندر آیا۔ صاحب جی، وہ آپ کا موبائل بج رہا ہے۔ ملازم نے آتش کا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ چلا گیا۔ ایک نظر تعبیر کو دیکھ کر وہ موبائل کا کال پر لگائے مخاطب ہوا۔ کیوں فون کیا ہے؟ آتش نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تعبیر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسے پل بھر میں اپنے جذباتوں پر قابو پا کر وہ سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ وہ شخص تعبیر کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ جانتا ہوں آج شوٹنگ ہے، بٹ میرا موڈ نہیں آنے کا۔ آتش نے سخت ناگواری سے جواب دیا، جبکہ شوٹ کا سن کر تعبیر کو یاد آیا آج کی تاریخ تو اس کی شوٹنگ کی تھی، مگر وہ کیسے حاشر کے سامنے جاتی؟ وہ کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ میں نے کہا نا، شوٹ کینسل کرو، مجھے آج بہت امپورٹنٹ کام ہے، ہر چیز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، اور میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میرا موڈ نہیں آنے کا، بات ختم۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ایک جھٹکے سے فون بند کر گیا۔ تعبیر اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ اس نے اپنی شوٹنگ کینسل کر دی تھی؟ اور پھر دوسری بات، اس کا موڈ بھی تو نہ تھا شوٹ پر جانے کا۔ تم آرام کرو، اور آج رات ڈنر ہم ساتھ کریں گے، میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ وہ اسے سنجیدہ انداز میں کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ مگر سر، آپ کی شوٹنگ، وہ ایک دم بولی، جس پر وہ رکا۔ صرف تم مجھے آتش بھی بلا سکتی ہو، مجھے اچھا لگے گا، اور رہی شوٹنگ کی بات، تو آج بہت ضروری کام کی وجہ سے میرا موڈ نہیں وہاں جانے کا، آتش نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور آنکھوں میں اسے آج شام کی ملاقات کا جتا کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھی خود سے سوال کر رہی تھی، کیا ارادے ہیں اس کے؟
کیا مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ جب اس کا دل آتش کے نام پر زوروں سے دھڑکنے لگا، تعبیر نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں تعبیر، تم یہاں صرف جاب کرنے آئی ہو، نہ کہ یہ سب سوچنے۔ تم آتش کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچو گی جس سے تم اپنے ارادوں سے بھٹک جاؤ۔ وہ زیر لب گویا ہوئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ مانا کہ آتش ویسا نہیں ہے جیسا سب اسے سمجھتے ہیں، مگر اس سے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تم نہیں سوچ سکتی اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا۔ وہ اب خود سے خود ہی کو سمجھائے جا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ باتیں باہر کھڑا شخص بآسانی سن چکا تھا۔ نہ صرف سوچنے پر بلکہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا میں تمہیں تعبیر۔ بس آج شام کا انتظار ہے مجھے یقین ہے تم پر۔ میرا حال دل جاننے کے بعد تمہیں خود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے آج شام وہ کیا کرنے کے ارادے رکھتا تھا۔ دوسری طرف اوفو یار ریز بھائی، آپ بھی نا بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ۔ حریم جو پہلے آدھے گھنٹے سے مسلسل زوریز کی اٹھ پٹانگ باتوں پر ہنسی جا رہی تھی، اب تھک کر بیک گراؤنڈ سے جا لگی، جبکہ اس کی بات پر زوریز نے بھی کہا لگایا۔ ڈیئر سسٹر، میں ڈرامے باز نہیں، پوری کی پوری فلم ہوں، انڈرسٹینڈ؟ زوریز نے ایک انداز سے کہا جس پر حریم نے ایبرو اچکائی۔ خیر یہ بتاؤ کب مل رہی ہو اپنے بھائی سے؟ زوریز نے خواہش ظاہر کی۔ کیا ملنا تھا کیا؟ وہ سوچنے لگی، جس پر زوریز نے ماتھا پیٹا۔ ظاہر سی بات ہے، میں بھائی ہوں تمہارا، اتنے دن ہو گئے اپنی گڑیا کو دیکھے ہوئے، مجھے ملنا ہے تم سے حریم۔ کہو تو آج شام ڈنر ساتھ کریں؟ زوریز نے اسے آفر کرتے ہوئے جواب جاننا چاہا۔ کیا آج شام؟ اف نہیں ریز بھائی، آج شام تو مجھے افتخار انکل سے ملنے جانا تھا، شاہویز بتا رہا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حریم کے منہ سے شاہویز کا ذکر سن کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اب اس کی گہری کالی آنکھوں میں سرخی آنے لگی تھی۔ وہ سب تاثرات لیے اپنی بہن کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ کون ہے یہ شاہویز؟ کیوں ملتی ہو اس سے تم؟ ہاں جانتا تو وہ سب کچھ تھا، مگر اس کی بہن نے اب تک اسے اپنے اور شاہویز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی اچانک غصے والی آواز پر حریم کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ریز بھائی، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ شاہویز منگیتر ہے میرا، وہ کلاس فیلو تھا میرا، پر کاظم انکل نے میری رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری انگیجمنٹ کروا دی۔ وہ تھوڑی گھبرا رہی تھی، آخر وہ اس کا بھائی تھا، بھلا وہ کیسے اب سب کچھ اسے بے دھڑک بتا سکتی تھی؟ کیسی انگیجمنٹ؟ میں کسی انگیجمنٹ کو نہیں مانتا۔ تم میری بہن ہو، میری ذمہ داری ہو، تم پر حق ہے میرا، جو میں چاہوں میں جو چاہے جیسا چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ بھلا کاظم کون ہوتا ہے؟ تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے والا۔ اسے میں نے صرف کچھ اختیارات دیے تھے، وہ بھی اس مجبوری کی بنا پر کہ تم ناسمجھ تھی۔ ایسے میں کیسے میں تمہیں اچانک سے آ کر خود کو تمہارا بھائی بتا دیتا؟ زوریز کا لہجہ توقع سے زیادہ سخت تھا، وہ تھوڑی ڈر گئی تھی۔ تم آج کے بعد اس سے نہیں ملو گی، ٹھیک ہے کہ وہ سیدھا سادہ لڑکا ہے، لیکن جب تک میں تمہیں اپنی بہن کے طور پر سب سے انٹروڈیوس نہ کروا دوں تم اس سے نہیں ملو گی۔ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تمہاری، سمجھی تم؟ وہ اپنا حکم سنا کر اسے ہٹ کر گیا تھا۔ حریم خاموشی سے بیٹھی اپنے بھائی کے حکم پر غور کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی چپ رہا، مگر حریم کی اداسی محسوس کر کے وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ حریم، میں یہ سب تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، کیا واقعی؟ کافی جلدی خیال نہیں آیا آپ کو میرے بہتر مستقبل کا؟ ہاں، اور بھی تو بہت فیصلے کیے تھے نا کاظم انکل نے، پھر آپ آخر اس ہی فیصلے کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ خفگی سے کہنے لگی، جس پر زوریز بڑی غور سے اسے سن رہا تھا۔ کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے حریم؟ کیا تمہیں نہیں لگتا میں جو کچھ کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا، اور پھر تمہارے لیے ہی تو تم سے دور رہا ہوں میں یار، ورنہ اپنی جان سے پیاری بہن کو کیوں دور رکھتا بھلا؟ زوریز نے اسے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ایک بھی بار آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں شاہویز کے ساتھ انگیجمنٹ پر راضی کیوں ہوئی تھی؟ حریم کی بات پر وہ رکا، وہ سوچنے لگا، غور کرنے لگا۔ جب وہ حریم اور شاہویز کو ملتے ہوئے دیکھتا تھا، تب اس نے حریم کی آنکھوں میں شاہویز کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ تو کیا تم شاہویز کو پسند کرتی ہو؟ وہ تجسس میں مبتلا اس سے کھوجنے والے انداز میں پوچھنے لگا، جس پر وہ خاموش ہوئی، یعنی جواب ہاں تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پیشانی رگڑنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ اب تک خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاموشی مجھے جواب دے چکی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم اس سے نہیں ملو گی، سمجھ آئی؟ زوریز کی بات پر اس نے سکا سانس لیا۔ جی بھائی۔ وہ اب تک اداس تھی، شاید زوریز نے پہلی بار میں ہی بہت زیادہ سختی دکھا دی تھی۔ لگتا ہے میری گڑیا ناراض ہو گئی ہے۔
زوریز نے بڑی نرمی سے کہا، آپ کو اپنی گڑیا کی فکر ہی کب ہے؟ کر لے، آپ بھی مجھ پر غصہ اتنے سالوں تک اسی موقع کی تلاش میں تھے نا، کب بہن ملے، کب میں غصہ اتاروں؟ جائے، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اب واقعی اچھا خاصا ناراض ہو چکی تھی۔ ارے ارے حریم، سنو تو، مائی ڈال، لسن ٹو می۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر اسے اجلت میں منانے لگا، مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ تب زوریز نے موبائل ایک اسٹائل سے برابر صوفے پر اچھالا اور پیشانی رگڑتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ بیوی الگ ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہو گئی، بندہ کرے تو کیا کرے آخر؟ سارے تپوڑے مجھے ہی ملے ہیں یار۔ زوریز نے دفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور خود LED پر چلتی نیوز میں مصروف ہو گیا۔ بڑے بھیا نے تو کمال کر دیا، ہم سے بھی آگے نکل پڑے۔ ادھر سالہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ٹھیک سے، اور بڑے بھیا نے درجنوں حساب سے بچیاں پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ صحیح جا رہے ہو بڑے بھیا؟ وہ زیریں لب کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالنے لگا۔ دوسری طرف، میں آئی کم ان میم؟ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی بڑے اہم کام میں مصروف تھی۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے وہ وقفے وقفے سے کافی کا سپ لے رہی تھی۔ تبھی اس کے ڈیڈ کی سیکرٹری وہاں آئی، جسے اس نے اشارے سے اجازت دی۔ میم، یہ کچھ سامان ہے جو کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس لڑکی نے پھولوں کا خوبصورت بکے آئزل کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ ایک گفٹ باکس بھی تھا۔ آئزل حیرت سے پہلے اسے پھر اس گفٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اسے ناسمجھی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں میم، وہ اپنی بات کہہ کر آئزل کے اشارے پر وہاں سے چلی گئی، جبکہ آئزل سر جھٹک کر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً ابھی اسے 15 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ شاید کسی کا میسج تھا۔ آئزل سب کچھ اگنور کر کے اپنے کام پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ تبھی کسی ان نون نمبر سے آتی کال نے اسے غصہ دلایا۔ پہلے وہ خاموش رہی، مگر مسلسل آنے والی کال پر وہ پریشان ہو کر کال اٹینڈ کر گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آ رہا میں اتنے امپورٹنٹ کام میں مصروف ہوں؟ کالز پر کالز، کالز پر کالز، عجیب دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی پرانی عادت سے مجبور تیش میں آ کر وہ سامنے والے کو جانے بنا گھررائی، جس پر دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ او ہیلو، اب بتانا پسند کرو گے کہ کون ہو تم، کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف خاموشی پا کر وہ پھر سے چیخی، جس پر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ ایک نظر اسکرین کو دیکھ کر وہ منہ کے عجیب و غریب زاویے بنانے لگی۔ عجیب ہی صدا کا فارغ شخص ہے کوئی، ٹائم ویسٹ کر دیا سارا، اب کال کرے منہ توڑ دوں گی اس کا۔ وہ اپنے موتی جیسے سفید دانت بھینچتے ہوئے موبائل اسکرین کو مکہ دکھانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک اور بار کسی کا میسج آیا، جسے وہ بڑے غصے سے چیک کرنے لگی، مگر جب چیک کیا تو ہوائیاں اڑ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کس قدر مصروف ہے، آپ کے پاس تو کسی کے بہت دل سے بھیجے گئے تحفے کو کھول کر دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے سامنے پڑے گفٹس کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی یہ جس کسی نے بھی بھیجا ہے اس کے پاس میرا نمبر بھی ہے؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگی، سامنے رکھے کافی کے کپ سے سپ لینے لگی۔ تبھی ایک اور میسج ریسیو ہوا۔ میڈم کو کافی پینے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں؟ ویسے ایک بات تو بتائیں محترمہ، ایک دن میں کافی کے کتنے کپ آپ ختم کر لیتی ہیں؟ کسی انجان کا یہ میسج پڑھ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اطراف میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ چور نظروں سے سامنے بنی کھڑکی کو بھی دیکھنے لگی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اسے کھڑکی سے واچ کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت ففتھ فلور پر تھی۔ محترم، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ ہے کون، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں اس وقت کافی ہی پی رہی ہوں؟ وہ صاف الفاظوں میں پوچھنے لگی۔ اس کا یہ میسج پڑھ کر مخالف وجود کے لبوں پر پرکشش مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ میں تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، یہ تو پھر ایک اہم سی بات ہے۔ چلے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو محسوس کیا ہے۔ یہ میسج پڑھ کر آئزل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور دانت بھینچتے ہوئے ٹائپنگ کرنے لگی۔ سیدھی شرافت سے بتاؤ کون ہو تم، ورنہ اب جو میں تمہارا حال کروں گی نا، تم مجھے کیا خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے، سمجھے تم؟ آئزل کے میسج پر ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے اس شخص نے دوبارہ ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ ارے آپ تو یوں ہی غصہ کر رہی ہیں، میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی چاہنے والا آپ کو دل سے کوئی تحفہ بھیجے تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر اسے یوں اگنور نہیں کرتے۔ وہ غصے سے اس شخص کے میسج کو گھورنے لگی۔ آخر کون تھا وہ اور کیوں اس سے فری ہونا چاہ رہا تھا؟ مجھے نہیں دیکھنا کوئی تحفہ، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ بکواس باتیں، بائے۔ وہ تنک کر میسج سینڈ کر کے موبائل کو باقاعدہ پٹکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبوچے بیٹھ گئی تھی۔ ریلیکس، آئیز کول، تم ان باتوں پر دھیان نہ دو، ویسے بھی 1 2 نمبر آدمی کے ہاتھوں تم
ایک 2 نمبر آدمی کے ہاتھوں تم کھلونا بن چکی ہو، مزید کسی کو خود سے کھیلنے کا شرف نہیں بخش سکتی، سمجھی تم؟ وہ خود ہی کو تنبیہ کرتے ہوئے لیپ ٹاپ میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نظریں بار بار بھٹک کر سامنے رکھے پھولوں کے بوکے اور گفٹ پر جا رہی تھی۔ اوفو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں آئس؟ تم نکاح میں ہو کسی کے، بس سوچو کسی اور کے بارے میں۔ اتنے وقت بعد بھلا وہ دھوکے باز کیوں بھیجنے لگا مجھے پھول؟ ایک پل کے لیے اس کا دھیان زوریز کی جانب گیا تھا، جس پر وہ سر جھٹکتے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی۔ مانا کہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں تمہیں منانا مائی ڈارلنگ۔ وہ اپنی ان گہری کالی آنکھوں سے چاہتوں کی چمک لیے ایک طرفہ مسکرانے لگا، اپنے بڑھتے ہوئے بالوں کو مزید بکھراتے ہوئے کانوں میں ایئرپورٹ لگائے وہ اس کی یادوں میں گمسا ہو گیا تھا۔ اب دوسری طرف یہ باہر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کی جانب آئی، جہاں ہال کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اندھیرے ہال کی جانب بڑھی۔ ملازمہ تو کہہ رہی تھی کہ سر آتش میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بڑے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ باہر کا موسم پہلے ہی ابر آلود تھا، بادلوں کی گرج اس اندھیرے ہال کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اف اللہ، کیا ہے یہ سب؟ ایک لائٹ آن ہوئی جو سامنے سجے کھانے کی ٹیبل کی جانب مرکوز تھی۔ وہ اچانک جلتی روشنی پر گھبرائی تھی، تبھی آتش نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے ہال کی تمام لائٹس آن کر دی۔ ویلکم سینیوریٹا، کم ہیئر پلیز۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ تعبیر نے ایک نظر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں پر ڈالی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ جس کے 2 بٹن کھلے ہوئے اندر سینے کے بالوں کی نمائش کر رہے تھے۔ وہ شرمسار سی نظریں جھکائے کھانے کی میز کے قریب آئی۔ آتش نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی، چہرے پر شرم و حیا نمایاں تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھی سی بوندیں نمایاں تھیں۔ برسات کی اس ٹھنڈی رات میں بھی اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آتش اس کے خیالات سے، اس کے ڈر سے واقف تھا۔ وہ آج اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ آتش نے ایک نظر اس کی جھکی ہوئی گھنی پلکوں پر ڈالی اور سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ امید ہے تمہیں یہ سب پسند آیا ہوگا۔ آتش کی بات پر تعبیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ واقعی یہ سب بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ باہر بادلوں کی گرج جہاں اسے خوفزدہ کر رہی تھی، وہیں اب وہ اندر کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں چہک رہی تھی۔ لگتا ہے برسات ہونے والی ہے، آتش نے ایک نظر برابر لگے گلاس وال پر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تیز ہوائیں رقص کر رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، شاید آج کی رات طوفانی ہونے والی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ آتش نے اسے خاموش پا کر اطراف میں رکھے بڑے بڑے خوبصورت گلاب کے بکے سے گلاب کا ایک پھول اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جس پر تعبیر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آتش کے ایبرو اچکانے پر تعبیر نے پھول قبول کیا اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، وہ زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، جس پر وہ بغور اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آتش نے ایک نظر اس کے سر پر اوڑھے دوپٹے کو دیکھا، پھر نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل لائٹ سے پرپل کلر کے سادے سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ وہ سادگی میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم سے زیادہ نہیں؟ آتش کے دھیمے مگر چاہت بھرے لہجے پر تعبیر نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، جو مکمل اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ تعبیر زیادہ دیر تک اس کی پرکشش آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ مسلسل آتش کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ گھبرا رہی تھی۔ مجبوراً اس کا دھیان خود سے ہٹا کر باتوں میں لگانے کے لیے سوال کرنے لگی، جس پر آتش دونوں ہاتھوں کی کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اپنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ پہلے ڈنر کر لیا جائے، پھر آرام سے بات کریں گے۔ آتش کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آتش نے کباب کی بھری ہوئی پلیٹ اس کے سامنے بڑھائی۔ تعبیر نے ایک پیس اپنی پلیٹ میں نکالا اور فوراً سے کھانے لگی۔ آتش نے بھی میز پر رکھے انواع و اقسام کے کھانوں کو نظر انداز کر کے سیخ کباب پلیٹ میں نکالا اور انصاف کرنے لگا۔ اسی دوران تعبیر کو ٹھسکا لگنے لگا، جس پر آتش نے جلدی سے سامنے رکھے پانی کے جگ سے پانی گلاس میں نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر تعبیر گھونٹ بھرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا تعبیر؟ آتش نے فکرمندی سے پوچھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تعبیر ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سانس لینے لگی تھی، تبھی اس کا دوپٹہ گردن سے کھسکا۔ اچانک آتش کی نظر اس کی نازک سی گردن پر گئی، جہاں اس کے نام کا پینڈنٹ موجود تھا۔
تعبیر اس کی نظریں محسوس نہ کر سکی اور مزید پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ آتش خود کے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی پوری توجہ اپنے کھانے پر مرکوز کرنے لگا، مگر بھٹک بھٹک کر اس کی نظریں تعبیر کی سراہی دار گردن پر ٹھہر رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے اپنی جانب متوجہ دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جس پر آتش بھی ایک دم پلیٹ میں سر جھکا کے کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ اب وہ بمشکل ایک ہی پیس کھا سکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملازم کو حکم دے کر ٹیبل پر سے پھولوں کے بکے کے علاوہ تمام کھانے کے ڈشز وغیرہ ہٹوانے لگا۔ اب ٹیبل پر صرف خوبصورت پھول رکھے تھے۔ آتش اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ اب بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے خیال سے اب بات کا آغاز کر لینا چاہیے۔ ایک نظر گلاس وال سے باہر چلتی تیز ہواؤں سے ہلتے پھولوں پر ڈال کر وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ اسی دوران تعبیر کے دل نے اسپیڈ پکڑی تھی۔ تعبیر، میں جو کچھ بھی آج تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جائے تو ٹھیک رہے گا، کبھی مجھے کسی کے لیے ایسا محسوس ہوا ہی نہیں، مگر تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ میں آج جو کچھ تم سے کہنے والا ہوں وہ سب میں دل سے کہوں گا۔ میرا کہا گیا ایک ایک لفظ سچا ہوگا۔ امید ہے تم مجھ پر یقین کرو گی۔ مجھے بھروسہ ہے تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ آتش نے سنجیدگی سے کہا۔ تعبیر بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو تک رہی تھی، جو سچے لگ رہے تھے۔ تعبیر سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ سب سننا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے اسبات میں سر ہلائے اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ تعبیر، میں ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ آتش نے آنکھوں میں چاہتوں کے رنگ، دل میں کئی حسرتیں لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ تعبیر تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے دل بے ترتیب دھڑک رہے تھے۔ ہاں، یہ تمہیں بہت عجیب لگے گا، اور میری اس بات کو لے کر تمہارے دماغ میں کئی سوالات بھی آئیں گے، اور میں یہ سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، آتش نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تعبیر نے نظریں جھکا لیں۔ پلیز تعبیر، ایسے نظریں نہ جھکاؤ۔ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے اہم لمحات ہیں، جن میں میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم میرے مستقبل کو روشن کرنا چاہتی ہو یا پھر تاریخ۔ آتش نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا، کیونکہ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری معصومیت آتش کو پاگل کیے جا رہی تھی۔ تعبیر، میں دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ شروع میں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور میں اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی ہوں، لیکن نہ جانے کب، کیسے، کس طرح مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ ایک پل بھی میرا تمہارے بغیر گزارنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ آتش کے چہرے کے نرم تاثرات اس بات کی وضاحت دے رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سب سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ آتش کی بات پر وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے آتش؟ آپ مجھے کیسے چاہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے، جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ تعبیر خود نہیں جانتی تھی اس نے اپنے دل میں آیا سوال کیسے کہہ ڈالا تھا۔ آخر کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا تمہیں میرے جذبات، احساسات غلط یا جھوٹ لگ رہے ہیں تعبیر؟ آتش نے جانچتی نظروں سے اس سے سوال کیا، جس پر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آتش، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کہاں اور میں کہاں، بھلا کیسے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تعبیر نے دل میں کئی تجسس لیے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا بڑا اسٹار تھا۔ وہ کوئی عام شخص تو نہ تھا کہ وہ اچانک سے کسی سے محبت کرنے لگا۔ اس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی کمی نہ تھی، پھر وہ کیسے اس سے یہ سب کہہ رہا تھا؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے تعبیر؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ میں کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا؟ یار، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے بال جکڑے دوسرا ہاتھ بیئرڈ پر پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ تعبیر اس کے رد عمل کو نہ سمجھ پائی۔ میں نے بار بار اپنے دل سے سوال کیا کہ آخر کیوں میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیوں تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، کیوں تمہاری مدھم سی سانسیں میری روح کو سکون بخشتی ہے، آخر کیوں میں تمہیں کسی اور کی نظروں میں برداشت نہیں کر سکتا؟ جانتی ہو میرے دل میں مجھے ہر بار کیا جواب دیا؟ آتش کشمکش کی حالت میں بولتا چلا جا رہا تھا، جیسے وہ خود سے سوال کر رہا ہو، اور سامنے بیٹھی تعبیر کو اپنے جذبات، اپنے احساسات کا احساس، اس کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔
آخری والے جملے پر تعبیر متجسس انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ شاید اسے انتظار تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آخر یہ سب اس کے لیے جاننا ضروری سا تھا۔ میرے دل نے کہا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تعبیر سے۔ آتش نے ہلکی سی مسکراہٹ لی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس پر ایک پل کے لیے تعبیر کی نظر جھکی۔ آتش کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی تھی، نہ جانے کیوں، مگر تھی۔ اسے لگا دھڑکنیں تھم سی گئی ہو، وقت وہیں رک سا گیا ہو۔ آتش دیوانہ وار اس کے چہرے پر گزرتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ان رنگوں میں اپنے لیے پسندیدگی، چاہت یا پھر محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تم بھی میرے لیے ایسا کچھ محسوس کرتی ہو؟ کیا تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تمہارے آس پاس رہوں؟ آتش کے سوال پر تعبیر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ آتش اس کے جواب کو منتظر تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ کیا تم میری کی گئی تمام غلطیوں کو معاف کر کے مجھے قبول نہیں کر سکتی؟ مجھے یقین ہے تم مجھے ٹھکراؤ گی نہیں، تم سمجھو گی مجھے۔ چپ کیوں ہو تعبیر، کچھ تو کہو، تمہاری یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ آتش نے تعبیر کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا۔ یکدم تعبیر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، جس پر وہ اسے خوف کے تاثرات لیے دیکھنے لگا، ایک ایسا خوف جو اس کے دل میں پہلے سے گھر کر چکا تھا، تعبیر کو کھونے کا خوف۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا آتش، میں آپ کو قبول نہیں کر سکتی، آپ کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نہیں جانتی مجھے یہاں لانے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا، لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد صرف میری جاب تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ آتش ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اسے انکار کر چکی تھی؟ کیا وہ یہ سب محسوس نہیں کر رہی تھی، یا پھر وہ جان کر جھٹلا رہی تھی؟ تعبیر نے نظر چرائی، یہ الفاظ کہے تھے، اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کے متعلق ایسے کوئی جذبات رکھتی ہوں تو آپ غلط ہے۔ پلیز مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ امید ٹوٹتی ہے نا تو بہت درد ہوتا ہے۔ باہر کہیں دور ایک زوردار بجلی گرنے کی آواز آئی تھی۔ جہاں تعبیر نے ڈر سے آنکھیں میچی، وہیں آتش کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ شاید اس کا وہ بھروسہ جو بنا جانے اپنے دل میں آئے خیالات کی بنا پر وہ تعبیر سے کر چکا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے ٹوٹ کر چاہا ہے تمہیں تعبیر، میں محبت کرتا ہوں تم سے، بے انتہا محبت۔ تم جانتی بھی ہو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے جذبات بالکل سچے ہیں تعبیر۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں جانتی ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک اٹیچمنٹ ہے۔ یہ بات آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ یوں اچانک کسی بھی بات کا فیصلہ کر لینا حماقت ہے۔ تعبیر نے نظر چرائی، یہ الفاظ کہے، جس پر وہ بھویں اکٹھی کیے اسے دیکھنے لگا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تمہاری محبت میں، اور تم کہہ رہی ہو یہ صرف ایک اٹیچمنٹ ہے؟ تم میری محبت کو اٹیچمنٹ کا نام کیسے دے سکتی ہو تعبیر؟ آتش کو اس کا یوں کہنا برا لگا تھا، وہ نہیں جانتا تھا آخر اسے سمجھنے کی بجائے الٹا اسے کیوں سمجھا رہی تھی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ نہیں، آپ کی محبت ہے؟ صرف کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، یہ جان کر بھی کہ ہمارے اسٹیٹس میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ تعبیر نے تھوڑے سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے، اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، جس پر آتش بھی کھڑا ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ تعبیر، محبت اسٹیٹس دیکھ کر نہیں کی جاتی، محبت دل سے ہوتی ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے مزاج میں، اسٹیٹس میں فرق ہے، تو میں اپنا اسٹیٹس تمہارے اسٹیٹس کے برابر کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی سوچوں کو تمہاری سوچوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم حامی تو بھرو، میں راتوں رات خود کو مکمل تمہارے رنگ میں رنگ دوں گا۔ وہ اسے تعجب سے دیکھے جا رہی تھی، سامنے کھڑا شخص کس طرح سب کچھ بھلائے اپنے جنون میں اتنا کچھ کہتا چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا؟ تعبیر، تم مجھے قبول تو کرو، میں بالکل ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتی ہو، مگر اب مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں اب صرف خود کو پوری طرح سے تمہارا کر دینا چاہتا ہوں، صرف تمہارا آتش بن جانا چاہتا ہوں۔ ان چند ہفتوں میں تمہیں لے کر میں نے کتنے خواب دیکھے ہیں، کیا تم بنو گی میرے خوابوں کی تعبیر؟ آتش اس کا ہاتھ تھامے اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا کہ وہ اس کی گرم جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آتش کی آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھی، وہ کس جنون میں مبتلا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کہو تعبیر، میں بہت ادھورا ہوں، کیا تم اس ادھورے شخص کو اپنا کر مکمل کر سکتی ہو؟ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں بہت پیار دوں گا، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں جان سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا تمہارا، کبھی تمہاری ان خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ پل بھر میں ہچکیوں پر آ چکا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا، تعبیر کا یوں نظریں پھیرنا اسے تکلیف دے رہا تھا، شاید آج تک اس نے اتنی تکلیف کبھی برداشت نہ کی۔
کی ہو جو وہ آج سہ رہا تھا۔ آتش کے اشکوں کی برسات دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل تڑپنے لگا تھا۔ آتش یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ آتش کی تشنگی، اس کے آنسوؤں کو دیکھنا، برداشت کرنا اب اس کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑائے باقاعدہ دوڑتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خالی سی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں پر ڈال کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جہاں باہر طوفانی بارش شروع ہوئی تھی وہیں آتش کا دل تڑپ رہا تھا، اس کی اشکوں کی برسات بھی جاری تھی۔ وہ چیختا ہوا سامنے پھولوں سے سجے ٹیبل کو گھور کر غصے سے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے ٹھکرا نہیں سکتی تعبیر۔ وہ غصے، جنون اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے پل بھر میں وہاں سجے سارے پھول نوچ کر زمین پر پھینک چکا تھا، پل بھر میں اس خوبصورت سے ہال کو مکمل تباہ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے باہر بارش نے تیزی پکڑی تھی ویسے ہی اس کے اندر دکھ، تکلیف اور درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اسے اپنے زخم پر نمک کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے باہر گارڈن میں آ کھڑا ہوا جہاں بادلوں کا راج عروج پر تھا۔ بجلیوں نے کڑک فضا میں گھل کر منظر خوفناک بنا دیا تھا۔ ایسا نہیں کر سکتی تم میرے ساتھ، میں محبت کرتا ہوں تم سے تعبیر، نہیں کر سکتی ایسا تم۔ آتش گھٹنوں کے بل بیٹھا اس تیز بارش میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ ایک طوفان تھا اس کے اندر، ایک غبار تھا جسے وہ چیخ چیخ کر اس طوفانی بارش کی تیز آوازوں کے سپرد کر چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے دروازے سے لگ کر گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا یا پھر صحیح، مگر آتش کو تکلیف میں دیکھ کر، اس کے دہکتے اشکوں کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا تعبیر، اگر تم مجھے نہ ملی میں سب کچھ برباد کر دوں گا۔ وہ آخری بار پورے زوروں سے چیخا تھا۔ اس کے گلے کی نسیں ابھرنے لگی تھیں، آنسو بارش کی بوندوں میں مل کر بہہ رہے تھے۔ اسے لگا اس کا سر چکرا رہا ہے، ایک تیز رفتار کرنٹ اس کے دماغ کو چھو کر گزرا تھا۔ وہ اچانک زمین پر گرا اور ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا تعبیر کبھی اسے قبول کرے گی، کیا دونوں ایک ہو پائیں گے، آگے کیا ہے اس کہانی میں اور کیا ہے اس کہانی کا کلائمیکس، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ کافی ابھی بھی باقی ہے سٹوری، تو آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہی ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور اگر آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کر دے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔